أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کی خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت و توفیق سے سورۃ المجادلہ شروع کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا 28واں پارہ جو ہے وہ بھی آج شروع ہوگا الحمدللہ۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ ضروریات، یہ رزق، یہ ٹیکنالوجی اور بے شمار فضل و کرم اور انعام و اکرام ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ حسب روایت ہم اپنا پچھلا سبق جو ہے اس کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں، جو کہ سورۃ الحدید کی آخری آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 29 تک، 29 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا، زینت اور آپس میں فخر و غرور اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا ہے، جیسے کہ بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں اس کو تم دیکھتے ہو، پھر وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں تو سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور رضامندی بھی ہے، اور دنیا کی زندگی تو بجز دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی تو نہیں۔ آؤ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہے۔ یہ ان کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے، نہ خاص تمہاری جانوں میں، مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کر دیں، وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے، تاکہ تم اپنے فوت شدہ یا اپنی کھو جانے والی کسی چیز پر رنجیدہ نہ ہو جایا کرو، اور نہ عطا کردہ چیزوں پر اتراؤ، اور اترانے والے شیخی خوروں کو اللہ پسند نہیں فرماتا ہے۔ جو خود بھی بخل کریں اور دوسروں کو بھی بخل کی تعلیم دے، سنو، جو بھی منہ پھیرے، اللہ تعالیٰ بے نیاز اور سزاوار اور حمد و ثنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل فرمایا، تاکہ لوگ عدل قائم رکھیں، اور ہم نے لوہے کو اتارا جس میں سخت خیبت اور قوت ہے، اور لوگوں کے لیے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، اور اس لیے بھی کہ اللہ جان لے کہ اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد بے دیکھے کون کرتا ہے۔ بے شک اللہ قوت والا زبردست ہے۔ بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں بھی پیغمبری اور کتاب جاری رکھی، تو ان میں سے تو کچھ راہ یافتہ ہوئے
اور ان میں سے اکثر نافرمان رہے۔ ان کے بعد ان کے بعد پھر بھی ہم اپنے رسولوں کو پے در پہ بھیجتے رہے، اور ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا، اور انہیں انجیل عطا فرمائی، اور ان کے ماننے والوں کے دلوں میں شفقت اور رحم پیدا کر دیا۔ ہاں، رہبانیت یا ترک دنیا تو ان لوگوں نے خود ایجاد کر لی تھی، ہم نے ان پر اسے واجب نہیں کیا تھا سوائے اللہ کی رضوجوئی کے۔ سو انہوں نے اس کی پوری رعایت نہ کی یا اس کو نبھا نہ سکے، پھر بھی ہم نے ان میں سے جو ایمان لائے انہیں ان کا اجر دیا، اور ان میں زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا، اور تمہیں نور دے گا جس کی روشنی میں تم چلو پھرو گے، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ اس لیے کہ اہل کتاب جان لیں کہ اللہ کے فضل کے کسی حصے پر بھی ان کا کچھ اختیار نہیں، اور یہ کہ سارا فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے ہی فضل والا ہے۔ یہ ہماری پچھلا سبق تھا، سورۃ الحدید کی آخری آیات، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کی رہنمائی کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کی۔ آج ہمارا جو سبق ہے سورۃ المجادلہ ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ سورۃ المجادلہ یہ ایک مدنی سورہ ہے، یعنی مدینہ کے دور میں نازل ہوئی۔ قرآن مجید میں جو صورتیں ہیں اس ترتیب کے اعتبار سے، مصحف کے اعتبار سے یہ 58 نمبر کی سورہ مبارکہ ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 105 نمبر پر آتی ہے۔ اس میں 22 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ 22 آیات اور 3 رکوعات پر مشتمل یہ سورۃ المجادلہ۔ مجادلہ اسی سورہ مبارکہ کی پہلی ہی آیت میں ایک لفظ آیا ہے تجادلو کا، اسی سے اس کو نکلا ہوا یہ لفظ ہے مجادلہ یا مجادلہ۔ اس کو مجادلہ بھی کہتے ہیں اور مجادلہ بھی کہتے ہیں۔ مجادلہ بحث و تکرار، اس کا مطلب جو ہے یا معنی، عام معنی اور مفہوم جو ہے وہ مجادلہ کرنا، ہم اردو میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، بحث و تکرار کرنا۔ اور یہ بحث و تکرار جو ہے یہ علمی نوعیت کی ہوتی ہے، علمی نوعیت کی، ایک دوسرے کے ساتھ مطلب گفتگو کرنا، بحث و تکرار کرنا، ایک دوسرے کے سوال اور جواب جو ہیں ان کو پرکھنا، اور اس کے مطابق اس کو کاؤنٹر کرنا۔ تو یہ بحث و تکرار علمی نوعیت کی پازیٹیو انداز میں یہ ایک بحث و تکرار جو ہے، اس کو عام طور پر جھگڑا جو ہے وہ بھی اس کا معنی اردو میں کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ جھگڑا جو ہے وہ منفی نہیں، مثبت پہلو میں یہ ہوتا ہے کہ اپنی بات منوانے کے لیے یا اپنا جو اوپینین ہے اس کو واضح کرنے کے لیے علمی دلائل کے ساتھ پازیٹیو طریقے سے مطلب دلائل جو ہے دے کر اپنی بات کو جو منانا، تو یہ مجادلہ ہے۔ مجادلہ جو ہے وہ اسی طرح سے، اور مجادلہ جو ہے جو بات منوانے، مجادلہ جو ہے وہ ہے بحث و تکرار کرنے والی۔ تو مجادلہ یا مجادلہ جو ہے وہ بحث و تکرار ہے، اور اگر اس کو مجادلہ پڑھے ہیں دال کے اوپر مطلب دال کے نیچے زیر کے ساتھ، تو پھر اس صورت میں اس کا ترجمہ ہو جائے گا بحث و تکرار کرنے والی، کوئی عورت یا کوئی مؤنث جو کہ بحث و تکرار کرتی ہے۔ تو بہرحال اس کے زمانہ نزول کے بارے میں کچھ خاص روایات سے کوئی ٹھوس شواہد اس طرح سے نہیں ہے، لیکن یہی پہلی ہی آیت میں جو ایک واقعہ ہے، جب ہم آگے بڑھیں گے تو اس کی مزید تفصیل ہم دیکھیں گے، اور یہ مجادلہ کیا ہے اس کے بارے میں بھی ہم دیکھیں گے، تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ
غزوہ سوری سورۃ الاحزاب جو ہم نے پڑھی تھی، اس کے فوراً بعد یا اسی سے جڑی ہوئی یہ سورہ مبارکہ ہے، یا اس سے فوراً بعد کی یہ سورہ ہے، یا اس کے بعد کسی وقت کی یہ سورہ مبارکہ ہے؟ اور سورۃ الاحزاب جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر ہوئی، جو کہ سن 5 ہجری میں ہوا تھا۔ تو غزوہ احزاب میں جو ابتدائی احکامات آئے تھے کچھ شروع کی آیات میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جس طرح سے اللہ نے کسی انسان کے 2 دل پیدا نہیں کیے، اسی طرح سے ان کی 2 مائیں نہیں ہو سکتی۔ یہ جو بیویاں جو ہے جن سے تم زہار کرتے ہو، یعنی جن کو تم اپنی مائیں کہہ بیٹھتے تھے، وہ تمہارے کہہ دینے سے وہ تمہاری مائیں نہیں ہو جاتی۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ حکم بھی اللہ تعالیٰ نے صادر فرمایا تھا کہ بیٹوں کو یا بچوں کو ان کے باپوں کے نام سے ہمیشہ نسبت دو۔ ان کے غیر باپ جو ہیں، باپ کے علاوہ کسی دوسرے ناموں سے لے پالک بچے جو ہوتے ہیں، خاص کر ان کے لیے، کہ ان کو دوسرے باپوں کے ناموں سے منسوب کرنا اس سے منع کر دیا تھا۔ اور اسی سے کیونکہ یہ واقعہ ایک یاد دہانی ہماری ہوئی ہے، تو اسی سے ہم آگے بڑھتے بڑھتے بس اپنی یاد دہانی کے لیے، کہ ایک تو جو لے پالک یا دوسروں سے لیے ہوئے جو گود لیے ہوئے بچے ہیں، ان کے ناموں کو ان کے باپوں سے پکارنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ وہ ہمیں اس سورۃ الاحزاب میں ہم نے دیکھا تھا، اور اس سے ملحقہ جو ہے علماء کرام کی ایک بڑی ٹھوس رائے اتفاق کے ساتھ، کہ کسی بھی طرح سے اپنے باپوں کے نام کو ہٹا کر کسی دوسرا نام لگا دینا اس کی جگہ پر، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جیسا کہ عام طور پر ہمارے بر صغیر میں شادی کے بعد عورتوں کے ساتھ ان کے خاوند کا نام جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے، تو اس کی بھی ممانعت جو ہے وہ ہمیں انہی آیات سے ملتی ہے۔ تو لہذا کوشش کریں کہ جو خواتین ہیں یا عورتیں جو ہیں وہ شادی کے بعد ان کا اوریجنل جو نیم ہے ان کے باپ کا، اسی کے ساتھ وہ منسوب رہیں، اگر تو نام کا حصہ ہے ان کا۔ ہمارے وہاں پر کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں معاشرتی اعتبار سے بھی، بس، اور ڈاکومنٹیشن میں بھی، کہ وہ بس اس کا نام جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور بھارت جب بھی کبھی کسی کو موقع ملے یہ بات سمجھنے کی، تو جہاں تک ممکن ہو اگر کچھ ایسا معاملہ ہو چکا ہے تو اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکومنٹیشن میں تو درست کرنا جو ہے، جیسے آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ وغیرہ بنے ہوتے ہیں، تو اگر کہ ایسا معاملہ جو ہو چکا ہے، وہ اگر ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ اگر کسی نے اس طرح سے معاملہ کوئی ہو گیا ہے، مطلب لا علمی کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے یقیناً۔ تو اس میں یہ ہو سکتا ہے، یہ ایک صورت نکل سکتی ہے کہ عام بول چال میں یا عام مطلب روزمرہ کی زندگی میں جو نام ہے، یا عام خط و کتابت میں کوئی نام ہے، اگر جیسے مطلب کوئی پروفائل نیم وغیرہ رکھے ہوتے ہیں آج کل، تو ہر جگہ پر فیس بک اور سوشل میڈیا کے ہر جگہ پر اکاؤنٹس وغیرہ بنے ہوتے ہیں، تو اس میں پھر اپنا جو اصل نام ہے کم از کم وہی اپنی شناخت کے لیے رکھا جائے۔ تو جتنا میکسیمم ایفرٹ بندہ کر سکتا ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ میں اس کی ہدایت دے۔ یہ ایک بڑا عام سا ایک موضوع ہے جو ہمارے معاشرے میں رہتا ہے، تو اس لیے چلتے چلتے یاد دہانی کے طور پر اس کا تذکرہ بھی ہم نے کر لیا۔ بہرحال واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ تو وہ جو سورۃ الاحزاب کی ابتدائی آیات میں جو ابتدائی احکامات کچھ آئے تھے زہار کے بارے میں، جس کے بارے میں ہم مزید آگے تفصیل جا کر دیکھیں گے، کہ اپنی ماؤں کو سوری اپنی بیویوں کو اپنی مائیں کو برابر کہہ دینا، اس سے وہ تمہاری مائیں نہیں بن جائیں گی، وہ ابتدائی حکم وہاں پر تھا، یا ابتدائی طور پر آیات کچھ ایسی تھی جس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ جو جاہلیت کی جو رسم ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام میں، لہذا اس کی کوئی گنجائش نہیں، اور ایسا کرنے سے کہہ لے کے وہاں پر منع کر دیا گیا۔ لیکن اس کے بارے میں مزید کوئی احکامات یا مزید اس کے بارے میں کوئی قوانین جو ہیں وہ وضع نہیں ہوئے تھے۔ تو اس لیے آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ اس کی اگلا لیول جو ہے، کہ اس کے بارے میں مزید احکامات اللہ تعالیٰ نے کچھ واضح کر دیے، تو جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ غزوہ احزاب کے بعد یا سورہ احزاب کے بعد یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، یعنی 5 ہجری کے بعد کسی بھی وقت یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہو چکی تھی۔ تو حالات و واقعات اگر ہم دیکھیں تو اس میں منافقین جو ہیں وہ وہیں پر ہیں، اہل کتاب جو یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ بھی مسلمانوں کی مخالفت میں وہاں پر ہیں، مشرکین جو ہیں ان کا بھی اثر و رسوخ ہے۔ باہر غزوہ احزاب کے وقت
جیسے حالات و واقعات ہوئے اس سے تو ایک مسلمانوں کو ایک بڑی اعصاب شکن ایک واقعہ جو ہے جنگ کا جو سامنا کرنا پڑا، اس سے گو کہ انہوں نے بہت محنت اور مشقت کی، لیکن ان کی ہمت جو ہے وہ بڑھ چکی تھی، ان کی طاقت میں بھی اضافہ ہو چکا تھا، اور ان کے بہت سارے معاملات جن میں ان کو مطلب کچھ معاملات جو ایسے تھے جو ان کے اوپر واضح نہیں تھے، خاص کر پولیٹیکل منظرنامہ جو ہے وہ بھی ان کے اوپر آ گیا، واضح ہو گیا۔ ان کے کچھ قبائل جنہوں نے منافقت کی وہ بھی کھل کر سامنے آ گئے، تو یعنی مسلمان جو ہیں وہ اپنی طاقت یا اپنے وسائل کے اعتبار سے وہ ایک اگلے لیول پر پہنچ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود جو مخالفت ہے وہ اسی طرح سے بڑھی ہوئی ہے، خاص کر لوکلی مدینہ میں جو منافقین کا رویہ جو ہے وہ بھی اسی طرح سے موجود ہے۔ بہرحال اسی طرح کے حالات و واقعات ہیں، لیکن اس سورہ مبارکہ میں جو احکامات یا جو موضوعات ہمیں ملتے ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک تو کچھ معاشرتی احکامات یا معاشرتی آداب جو ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کریں گے، جیسا کہ زہار کے بارے میں۔ اس کے علاوہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ منافق جو ہیں وہ سرگوشیاں کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، تو سرگوشیوں کے بارے میں تو منافقین کا رویہ کیا ہے، اور مسلمانوں کو سرگوشیاں جو ہے وہ کرنے کی اجازت ہے، لیکن وہ کیسی سرگوشیاں کر سکتے ہیں، اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ مجلس کے آداب جو ہیں اس میں کہ مجلس میں اٹھنے بیٹھنے کے مطلب سمٹ کر بیٹھو، اور کوئی آنے والا جو ہے اس کو جگہ دینے کے لیے اور اس کے لیے منافقین کے اور کچھ رویے جو ہیں ان کا تذکرہ کر کے کچھ واضح کیے، جیسے کہ منافقین جو ہیں وہ السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہتے تھے، جس کا مطلب ہوتا کہ تم پر موت وارد ہو، تو اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے اس بارے میں، یا اس طرح کی کچھ ہدایات جو ہیں ہماری روزمرہ کی زندگی میں جو ہمارے لیے بڑی اہم ہے آج ہمیں جاننے کے لیے۔ گو کہ وہ منافقین کے رویے کی طرف اشارے کیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی اصلاح کرنے کے بہت سارے پہلو جو ہیں یا ان کے لیے بھی بہت ساری رہنمائی اور ہدایات جو ہیں وہ ہمیں اس میں ملتی ہیں۔ تو بہرحال اسی کے ساتھ ہم یہ سورہ مبارکہ جو ہے شروع کرتے ہیں، اور شروع کی آیات میں ہی ہمیں سمجھ جائیں گے کہ یہ مجادلہ جو ہے وہ کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمیع، یقیناً سن لیا، اللہ نے، یقیناً سن لی، قول اللہ تھی، بات اس عورت کی، قولا بات اللہ تھی، اس مونس کی، اس عورت کی، یقیناً اللہ نے سن لی، یا یقیناً اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، فریاد رسی کر لی کس اس عورت کی بات جو کہ تجادل کا، جو کہ جگٹ رہی تھی، جو کہ مجادلہ کر رہی تھی، فی زوجہا، اپنے خاوند کے بارے میں، اپنے شوہر کے بارے میں، جو کہ جھگڑا کر رہی تھی تجادل کا آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت جو ہے وہ مجادلہ کر رہی تھی، جیسا کہ ابھی تذکرہ ہوا، پازیٹیو انداز میں بحث و تکرار کرنا علمی اعتبار سے، ایک رویہ جو ہے وہ مثبت رکھتے ہوئے مثبت انداز سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث و تکرار کر رہی تھی، کس معاملے میں؟ فی زوجہا، اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ شکایت کر رہی تھی یا فریاد کر رہی تھی الی اللہ، اللہ کی طرف۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی تھی، مجادلہ کر رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی سامنے بھی فریاد کر رہی تھی، یا اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اپنا معاملہ جو ہے وہ رکھ رہی تھی اپنے خاوند کے بارے میں۔ واللہ یسمع، اور اللہ یسمع سن رہا تھا، تحاورکما، تم دونوں کی گفتگو، اور اللہ تعالیٰ، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم دونوں کی، یعنی اس عورت بھی کی بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی باتیں، یا ان کی جو کیفیت ہے یا ان کے جو معاملات ہیں ان کو اچھی طرح سے سن رکھا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اب اس آیت میں ایک عورت کا تذکرہ ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاملے میں قول و قرار کر رہی تھی، بحث و تکرار کر رہی تھی۔ اب وہ معاملہ جو ہے وہ کیا ہے وہ اگلی آیت کے پہلے لفظ میں ہم دیکھیں گے، تو اس معاملے کو بھی ہم دیکھتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک سینیریو جو پہلی آیت میں بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک عورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی،
بلکہ اگلا حصہ جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں، تاکہ ایک ہی دفعہ میں ہم یہ پورا جو موضوع ہے وہ کور ہوگا انشاءاللہ۔ الذین یظاہرون، وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں، منکم، تم میں سے، من نسائہم، اپنی عورتوں کے بارے میں یا اپنی عورتوں سے، وہ لوگ جو وہ تم میں سے وہ لوگ جو اپنی عورتوں سے زہار کرتے ہیں، ما ہن امہاتہم، تو ایسا زہار کرنے سے یا ایسا کہنے سے وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی، وہ عورتیں جو ہیں ایسا کہنے سے ان کی مائیں نہیں ہو جائیں گی۔ تو جو لوگ زہار کرتے ہیں ان کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زہار کرنے سے وہ عورتیں جو ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہو جائیں گی۔ اب اگر اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو ایک عورت ہے جس سے اس کے شوہر نے زہار کر لیا۔ زہار کیا ہے؟ زہار کا مطلب ہے کہ اس زمانہ جاہلیت میں ایک کہہ لیں کہ ایک رواج تھا، یا ایک قباحت جو تھی، وہ جو تھی کہ کبھی شوہر جو ہے وہ غصے میں آ کر اپنی عورت کو، اپنی عورت سے مطلب قطع تعلقی کرنے کے لیے، یا عورت سے مطلب الگ ہونے کے لیے وہ زہار کرتا، اور زہار کرنے میں وہ کہتا انتی علیہ کا ظہری امی، یعنی جس کا مطلب ظاہری مطلب تو یہ ہے کہ تو میرے اوپر ایسی ہے جیسی میری ماں کی پیٹھ، جو اور اپنی عورت یا اپنی بیوی کو کہتا وہ کہ تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے کہ میری ماں کی پیٹھ۔ یہ ظاہری الفاظ کا معنی تو یہ ہے، لیکن اس کے جو فردر جو مفہوم ہے وہ بہت ہی بڑا ایک نازیبا قسم کا ہے، کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے میری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ ہے، اس طرح سے میں تیری پیٹھ کو سمجھتا ہوں، یا جس طرح سے اپنے کوئی خاص تعلقات کا میٹر جو ہے وہ میں اپنی ماں کے ساتھ نہیں کر سکتا، میری ماں کے لیے مطلب میری ماں جس طرح سے حرام ہے، اس طرح سے میں تجھے بھی حرام سمجھتا ہوں اپنے لیے۔ تو اس طرح کے کچھ کو اور دوسرے ملے جلے الفاظ جو ہیں، جو کہ انتہائی ایک نازیبا قسم کے اور انتہائی گھٹیا اور غلیظ قسم کے ایک الفاظ، یا ایک ایک کہہ لیں کہ ایک سینیریو جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے کہہ کے وہ عورت سے قطع تعلقی یا لا تعلقی کا اظہار کرتے تھے، اور یہ لا تعلقی یا اظہار جو ہے یہ طلاق سے بھی زیادہ شدید ہوتا تھا۔ طلاق کی صورت میں عام معاشرتی رویے جو تھے، یا معاشرتی اعتبار سے کہنے جو کہ ان کے گھڑے گھڑائے جو رسم و رواج تھے، ان کے مطابق کوئی طلاق اگر دے دیتا تو طلاق کے بعد تو اس کو وہ مختلف انداز کے ساتھ وہ رجوع کر لیتے، یا واپس اسی طرح سے تعلق جو ہے وہ استوار کر لیتے۔ لیکن اگر کوئی زہار کرتا تو یہ طلاق سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ مطلب قطع تعلق ہی ہے، کہ اس کے بعد وہ واپس رجوع کرنے کا جواز نہیں رہتا ان کے پاس معاشرتی اعتبار سے، کہ کیونکہ اس نے اپنی ماں کے برابر اس عورت کا درجہ دے دیا، لہٰذا اس کے ساتھ اب اس کا تعلق جو ہے وہ حرام ہو جائے گا، اور دوبارہ سے وہ بیوی جو ہے، وہ عورت جو ہے وہ اس کی بیوی نہیں بن سکے گی۔ جبکہ ایسے معاملات میں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ڈکے چھپے یا ان کو دبانے کی بھی کوشش کی جاتی ہے۔ تو کچھ روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ وہاں پر لوگ جو ہے وہ ظاہری اعتبار سے یا معاشرتی اعتبار سے تو یہ ایک بہت ہی گھٹیا اور برا رویہ تھا، جس کی کہہ لیں کہ ظاہری اعتبار سے بڑی مذمت کی جاتی تھی، لیکن اندر اندر کہہ لیں کہ کچھ معاملات ایسے بھی ہوتے تھے کہ وہ ایک دفعہ اظہار کر لیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد واپس جو ہے وہ رابطہ تعلق جو ہے وہ قائم ہو گیا، اور مطلب یہ معاملہ جو ہے اس کو دبانے کی کوشش کی، یا میاں بیوی کے درمیان ایسا کوئی معاملہ ہو گیا تو اس کو انہوں نے مطلب سب کے سامنے ظاہر کرنے کی بجائے دوبارہ سے آپس میں صلح اتفاق کر کے واپس سے معاملات جو ہے وہ درست کر لیے۔ تو اس طرح کی بہت ساری قباحتیں جو ہیں وہ چلتی جا رہی۔ تو یہ زہار ہے، یعنی اپنی عورت کو، اپنی بیوی کو ماں کے برابر کہہ دینا، یا اس کو ماں کہہ کر اس سے اپنا تعلق جو ہے اس کو اس کو مطلب ختم کر دینا، تو یہ زہار تھا۔ تو زہار جو ہے یہ واقعہ جو ہے یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، اب اس کی طرف اگر آئیں تو ایک عورت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے اپنا خاون جو ہے اس کے زہار ہونے کرنے کا اظہار کیا اس عورت نے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بابت میں مجادلہ کر رہی تھی۔ اب یہ واقعہ کیا ہے؟ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک سامت بن اوس بن سامت اوس بن سامت ایک انصاری صحابی ہیں، ان کی بیوی
ان کی بیوی حضرت حولہ، حولہ بنت، حولہ، ہاں حضرت حولہ، سوری میں کا نام جو ہے مس کر دیا جی، حولہ بنت ثعلبہ، حولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کی بیوی ہیں۔ تو اب اوس بن صامت نے اپنی بیوی حضرت حولہ کو اس طرح سے زہار کر کے ان سے قطع تعلقی کر لی۔ اب کہتے ہیں یا روایات میں مختلف روایات ملتی ہیں، اور ان روایات میں کچھ الفاظ جو ہیں وہ ان میں کچھ ڈفرنس ہے، لیکن اس کا مفہوم جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت اوس بن صامت جو ہیں وہ بڑھاپے کی وجہ سے بوڑھے ہو چکے تھے، مطلب عمر رسیدہ تھے، اور اپنے بڑھاپے کی وجہ سے کچھ چڑچڑے ہو گئے تھے، اور کچھ اور بھی ان کے معاملات جو ہیں وہ ذکر ہوتے ہیں۔ اس چڑچڑے پن کی وجہ سے انہوں نے اپنی بیوی جو ہے حضرت حولہ، ان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے زہار کر لیا۔ اب ان سے زہار جب کر لیا تو وہ حضرت حولہ جو ہیں وہ بڑی بے چین ہوئی کہ میرے شوہر ہیں، ابھی اتنی عمر رسیدہ ہو چکے ہیں، میرے بچے بھی ہیں، میرا سارا گھر بار جو ہے وہ اجڑ جائے گا اس طرح سے، تو میں ابھی کیا کہوں؟ اس سے پہلے تو کچھ آیات جو ہے غزوہ احزاب کی، اس میں آ چکا کہ یہ تو تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ تم اس طرح سے الفاظ جو ہیں وہ ادا کرو، اس طرح سے تمہاری مائیں نہیں بن جاتی۔ تو وہ حضرت حولہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور وہاں پر ان کے سامنے جا کر یہ معاملہ جو ہے وہ پیش کر دیا کہ اس طرح سے میرے خاوند نے مجھ سے زہار کر دیا ہے، تو مجھے اس کے بارے میں کوئی حکم جو ہے فرمائے کہ اس کا کیا حل ہے، یا اس کو کیسے ہم آگے پروسیڈ کریں۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے کہا کہ میرے پاس مختلف قول اس کے بارے میں بھی آتے ہیں کہ ابھی تو رسم و رواج کے مطابق اب تم نے ہم یہ معاملہ طے کر دیا ہے، تو ابھی میرے پاس کوئی واضح احکامات نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح ہدایت نہیں ہے، یا کوئی اس طرح کے قوانین اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آئے۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا، لیکن وہ حضرت حولہ جو ہیں وہ وہیں پر رہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تکرار انہوں نے کیا، یا ان سے انہوں نے دوبارہ سے کہا کہ ہم نہیں، آپ کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے، میرے پوری فیملی کا میٹر ہے، میرے بچے جو ہیں وہ رل جائیں گے، یا اس طرح سے ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی اپنی ایک فریاد جو ہے وہ ایک امید جو ہے، یہ ایک آس جو ہے وہ لگائے بیٹھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات پیش کی، اب اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی وہ اسی طرح سے وہ بات پیش کر رہی تھی کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی بھی وہاں پر ایک سچویشن یہ ہے کہ اس معاملے کے بارے میں کوئی واضح احکامات، کوئی واضح ہدایت رہنمائی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، تو وہ اپنی طرف سے تو کوئی بات اس طرح سے نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ سچویشن دونوں کی ہے۔ اب وہ حضرت حولہ جو ہے وہ بھی وہاں پر ایک بحث و تکرار کر رہی ہیں ان کے ساتھ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی تھوڑا سا ایوائڈ کر رہے ہیں کہ اپنی طرف سے میں نہیں کہہ سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی حکم یا واضح رہنمائی نہ آ جائے اس میٹر میں۔ تو اسی شش و پنج میں، یا اسی ایک سچویشن میں، اللہ تعالیٰ نے یہ آیات جو ہیں وہ نازل کر دی، جس میں آگے سارے اس کے احکامات جو ہیں وہ بھی ہمیں پتہ چلے گا۔ اور پہلی ہی آیت میں ایک سینیریو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیولپ کیا اس طرح سے ہمیں سمجھنے کے لیے کہ کوئی وہ عورت جو ہے حضرت حولہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے مجادلہ کر رہی تھی، بحث و تکرار کر رہی تھی، وہ بے چین تھی، وہ اپنے خاندان یا اپنے معاملات کو سنوارنے کے لیے، اپنے خاندان کو، اپنی فیملی کو بچانے کے لیے وہ بڑی بے چین تھی، اور ایک امید لے کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، اور اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اس کی امیدیں یا فریادیں جو ہیں وہ وابستہ تھیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس صورت میں وہ بھی ایک کشمکش میں ہے کہ اس کا کیا جواب دیں، اور وہ اس کو واپس جواب اس طرح سے دے رہے ہیں کہ ابھی تک احکامات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں کی یہ کیفیت جو ہے، یہ پورا یہ منظر جو ہے، اس کو ہم پوری اچھی طرح سے بصیر دیکھ بھی رہے تھے، اور ان دونوں کی آپس کی گفتگو، ان کا مجادلہ جو ان کے درمیان ہو رہا تھا، اس کو ہم اچھی طرح سے سن بھی رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ تو خوب دیکھنے والا اور خوب سننے والا ہے۔ اب یہاں پر زہار جو ہے، اس کے بارے میں مطلب ویسے تو بہت ساری تفصیل جو ہے وہ اویلیبل ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہی تھوڑا سا مختصر اس کو رکھیں تاکہ ہم آگے بھی بڑھ سکیں۔ لیکن البتہ یہ زہار کا یہ جو ایک واقعہ یا انسیڈنٹ ہوا، یا یہ ایک سینیریو جو ڈیولپ ہوا، اس کے نتیجے میں حضرت حولہ جو ہیں، ان کی ان کی قدر و منزلت جو ہے وہ صحابہ کرام کی نظر میں اچھی خاصی بڑھ گئی، اور اس قدر بڑھ گئی کہ اس کے بارے میں کچھ روایات جو ہیں، اور بھی کچھ روایات ہیں، لیکن دو روایات جو ہیں وہ
یہاں پر جس قابل ذکر ہیں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور خلافت میں، اب یہ حضرت عمر کا دور خلافت آ چکا ہے، اس کا مطلب ہے کافی عرصہ گزر چکا ہے، کہ حضرت عمر کے دور خلافت میں ایک دفعہ حضرت عمر اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، کہ راستے میں ایک عورت ملی، اور اس نے ان کو روکا، حضرت عمر کو روکا، آپ فوراً رک کے سر جھکا کر دیر تک اس کی بات سنتے رہے، اور جب تک اس نے بات ختم نہ کر لی آپ کھڑے رہے اور اس کی بات سنتے رہے۔ ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے ان سے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ نے تو قریش کے سرداروں کو اس بڑھیا کے لیے اتنی دیر تک روکے رکھا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جانتے ہو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جانتے ہو کہ یہ عورت کون ہے؟ یہ حولہ بنت ثعلبہ ہے، یہ وہ عورت ہے جس کی شکایت سات آسمانوں پر سنی گئی تھی۔ خدا کی قسم، یہ عورت اگر رات تک مجھے یہاں پر کھڑا رکھتی تو میں کھڑا رہتا، بس نمازوں کے اوقات میں اس سے معذرت کر لیتا، یعنی رات رات تک اگر مجھے کھڑا کر کے میرے ساتھ اس طرح سے باتیں کرتی رہتی تو میں اس کے ساتھ کھڑا رہتا، لیکن صرف نمازوں کے لیے اس کے رخصت چاہتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ کے آتا ہوں، پھر واپس میں آ جاتا ہوں۔ اور پھر اسی طرح سے ایک اور روایت میں بھی ہے کہ یہ خاتون جو ہے ایک دفعہ پھر راستے میں حضرت عمر کو ملی تو آپ نے ان کو سلام کیا، حضرت عمر نے ان کو سلام کیا، یہ سلام کا جواب دینے کے بعد کہنے لگی، اوہو اے عمر، ایک وقت تھا جب میں نے تم کو بازار اوقاز میں دیکھا تھا، ایک بازار کا نام ہے کوئی، بازار اوقاز، وہاں پر دیکھا تھا، اس وقت تم عمیر کہلاتے تھے، لاٹھی ہاتھ میں لیے بکریاں چراتے پھرتے تھے، پھر کچھ زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ تم عمر کہلانے لگے، پھر ایک وقت آیا کہ تم امیر المومنین کہے جانے لگے۔ ذرا رعیت کے بارے میں، رعیت یعنی رعایا کے بارے میں، اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور یاد رکھو کہ جو اللہ کی وعید سے ڈرتا ہے اس کے لیے دور کا آدمی بھی قریب کا رشتہ دار بن جاتا ہے۔ جو اللہ کی وعید سے ڈرتا ہے، اللہ کی پکڑ سے ڈرتا ہے، اس کے لیے دور کا آدمی بھی قریبی رشتہ دار کی طرح ہوتا ہے۔ اور جو موت سے ڈرتا ہے، یعنی ظاہری اسباب سے جس کو خوف محسوس ہوتا ہے، جو موت سے ڈرتا ہے، اس کے حق میں اندیشہ ہے کہ وہ اسی چیز کو کھو دے گا جسے بچانا چاہتا ہے۔ اس عورت کی یہ بات سن کر، یا حضرت حولہ کی یہ بات سن کر، ان کا ایک صحابی جو ان کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ اے عورت، تو نے امیر المومنین کے ساتھ بہت زبان درازی کی ہے۔ حضرت عمر نے ان کو روک دیا اور انہیں کہنے دے اور کہا کہ انہیں کہنا جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ ان کی بات تو سات آسمانوں کے اوپر سنی گئی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ، عمر تو بدرجہ اولا سننی چاہیے، یعنی عمر کو تو اس کی بات بڑے تحمل سے سننی چاہیے، یہ تو وہ عورت ہے جس کی بات جو ہے وہ سات آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سن کر آیات جو ہیں وہ نازل کر دی تھی۔ اسی طرح سے کچھ اور تاریخ کے جو مطلب کتابیں ہیں، اس میں کچھ واقعات جو ہیں اس سے ملتے ہیں، تو اس سے ہمیں حضرت خولہ بنت ثعلبہ جو ہے، ان کی قدر و منزلت جو صحابہ کی نظر میں تھی ان آیات کے نسبت سے، وہ بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے اس سے ہمیں یہ بھی بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر بے چین تھی، پازیٹیو انداز سے کس قدر وہ بے چین اور کس قدر وہ ایک پر امید وہاں پر آئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور، اور اللہ کے حضور بھی ساتھ ساتھ التجا کر رہی تھی کہ یہ میرا معاملہ جو ہے اس کو درست کریں یا اس میں رہنمائی کریں۔ تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پھر اس معاملے کو سنا اور اس کے بارے میں پھر آیات جو ہیں وہ نازل کر دی، جو کہ ایک قوانین کی شکل میں ہمارے سامنے جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک اہم جو نقطہ تھا آج کے سبق کا، جس میں ہمیں آگے آنے والی جو آیات ہیں ان کا بھی ہمیں ایک کہنے کی ابتدائیہ جو ہے وہ مل گیا۔ بہرحال آگے آنے والے کچھ احکامات جو ہیں ان کو ہم اگر ابھی ایک دفعہ دیکھ لیں، تو یہ جو معاملہ ہوا تھا حضرت حولہ بنت ثعلبہ اور اوس بن صامت کے درمیان، تو جب یہ آیات جب یہ پورا منظرنامہ ہو رہا تھا پہلی آیت کا، ایک مجادلہ جو ہے وہ ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں سن رہا تھا تم دونوں کی گفتگو، اور بے شک اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے، یعنی اسی دوران ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کے نزول کی کیفیت طاری ہوگی، اور ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیات نازل ہوئی۔ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حولہ سے کہا، اور کچھ روایات میں ملتا ہے کہ انہوں نے ان کے خاوند حضرت اوس بن صامت کو بلایا اور ان سے کہا، حضرت حولہ سے کہا یا اوس بن صامت جو ہے
جو انصاری صحابی جو ہیں ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ اب تمہیں ایک یعنی یہ آیات واضح ہو چکی ہیں، یعنی احکامات نازل ہو گئے ہیں، اب تمہیں اس کفارے کے طور پر تمہیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا، حضرت اوس بن سامت نے کہا کہ ہم تو اس کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی کہ ہمارے پاس تو غلام ہی نہیں کہ جس کو آزاد کریں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر تمہیں 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو اس کا بھی انہوں نے معذوری کا اظہار کیا کہ اوس کا تو یہ حال ہے، قبیلہ اوس، مطلب اوس کا تو یہ حال ہے کہ دن میں 3 مرتبہ نہ کھائیں پیئیں تو ان کی بینائی جواب دے جاتی ہے، یعنی بغیر کھائے پیے ان کا جو معاملہ جو ہے وہ ان کی صحت جو بگڑ جاتی ہے اس طرح کے، یعنی انہوں نے دو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے سے بھی اپنی معذوری کا اظہار کر دیا۔ تو پھر اس پر تیسری جو کنڈیشن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کی کہ آپ نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا دینا پڑے گا۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، تو انہوں نے عرض کیا کہ وہ اتنی بھی مقتدرت نہیں رکھتے، یعنی ان کے پاس اتنی بھی طاقت نہیں کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں۔ تو یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدد فرما دیں۔ تو پھر اس پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنی مقدار میں سامان خوراک دیا کہ وہ 60 آدمی کی 2 وقت کی روزی کے لیے یا 2 وقت کی روٹی جو ہے اس کے لیے وہ پورا ہو جائے، کافی ہو جائے۔ تو اس طرح سے یہ زہار جو کر بیٹھے تو اس کے کفارے کے طور پر جو سب سے پہلے جو شرط ہے یا کفارہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی غلام کو آزاد کیا جائے۔ اگر وہ پاسبل نہیں ہے تو پھر 60 دن کے مسلسل روزے بغیر چھوٹے، اور 60 دن کے روزے مسلسل رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیا 60 پورے ہونے سے پہلے پہلے، تو دوبارہ سے 1 سے کاؤنٹنگ ہوگی، جب تک کہ 60 مسلسل روزے نہ رکھے جائیں گے تب تک یہ شرط پوری نہیں ہوگی۔ اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا جو ہے نا وہ اس کا کفارہ ہے، یہ منیمم، اس سے کم جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو بہرحال آگے آنے والا جو اس کے جو احکامات ہیں وہ بھی ہم نے دیکھ لیے اسی طرح سے۔ تو امید ہے کہ ہم کافی ساری آیات جو ہیں وہ اس سے سمجھ ہوگی ہماری۔ تو بڑھتے ہیں آگے آج کے سبق کی طرف، دوبارہ سے شروع کر لیتے ہیں ان آیات کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک، یقیناً اللہ نے سن لی بات اس عورت کی جو مجادلہ کر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فی زوجہا، اپنے خاوند کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور وہ شکایت کر رہی تھی یا فریاد کر رہی تھی اللہ کی طرف بھی اللہ سے بھی امید لگائے بیٹھی تھی۔ واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ جو ہے وہ سن رہا تھا تم دونوں کی گفتگو، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ الذین یظاہرون منکم، وہ لوگ جو ظہار کرتے ہیں تم میں سے، من نسائہم، اپنی عورتوں سے، ما ہن امہاتہم، نہیں ہو جاتی وہ ان کی مائیں، ان کے یہ کہہ دینے سے وہ ان کی مائیں جو ہیں وہ نہیں ہو جاتی۔ ان امہاتہم، کہ نہیں ہے ان کی مائیں، الا نہیں ہے ان کی مائیں، الا اللہ، مگر وہی جنہوں نے ولدنہم، جنا ان کو یا جنم دیا ان کو، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا، ان کے علاوہ کوئی دوسری عورتیں ان کی مائیں نہیں ہو سکتی۔ کسی ایک اور شخص کی، ایک فرد کی ماں تو ہے وہ ایک ہی ہو سکتی ہے جس نے اس کو پیدا کیا یا جس نے اس کو جنا۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ، بے شک، اور بے شک وہ کہتے ہیں، یہ زہار کرنے والے جو ہیں وہ کہتے ہیں، منکرم من القول، ایک بری بات، وزورا، اور جھوٹ، بے شک یہ اظہار کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ایک بری بات اور ایک جھوٹ کہتے ہیں۔ بری بات اس طرح سے کہ اس قدر بےہودہ اور اس قدر اخلاص سے گری ہوئی اور گھٹیا بات کہتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے ماں کے مطابق درجے دیتے ہیں، یا اپنی بیوی کو اپنی ماں کہہ دیتے ہیں، یعنی ماں کا ایک رتبہ جو ہے یا ماں کی ایک حرمت جو ہے وہ، مطلب دنیا کے جو رشتہ داروں میں یا دنیا کی جو لوگ ہیں اس میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ جو محبت ہے وہ تو والدین کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن والدین میں بھی والد جو ہے، سوری، والدہ جو ہے، ماں جو ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ قابل احترام ہے۔ تو ماں کا رتبہ جو ہے وہ استعمال کر کے تم نے ایک عورت کے لیے، اپنی بیوی کے لیے اس طرح کے بےہودہ کلمات الفاظ کیے، تو اس اعتبار سے یہ ایک بہت بری بات ہے جو وہ کہتے ہیں، بزورا، اور وہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ ایک جھوٹ ہے
ان کی عورتیں جو ہیں یا ان کی بیویاں جو ہیں وہ تو ان کی مائیں ہو ہی نہیں سکتی، ان کی ماں تو صرف ایک ہی ہے جس نے ان کو پیدا کیا یہ جنا، تو لہذا وہ جھوٹ کہتے ہیں، یہ زہار کرنے والے جو ہیں ایک بہت ہی بری اور بہت ہی جھوٹی بات وہ کہتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اور اگر کسی سے معاملہ ایسا ہو گیا انجانے انجانے میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا بھی ہے۔ جو صحیح معنوں میں توبہ کرے اور صحیح معنوں میں جو اس کا کفارہ ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو معاف بھی کر دے گا اور اس کو بخش بھی دے گا۔ لیکن معاف کرنے میں اور اللہ تعالیٰ کی بخشش یا توبہ جو ہے اس کی شرائط کا پورا ہونا لازم ہے، اس کی شرائط کو پورا نہیں کرے گا کوئی، تو پھر اس صورت میں وہ گناہ گار ہی تصور ہوگا۔ والذین یظاہرون، اور وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں اپنی عورتوں سے، ثم یعودون، پھر وہ رجوع کر لیتے ہیں، لما قالوا، اس سے جو انہوں نے کہا، یعنی وہ اس بات سے زہار والی بات جو انہوں نے کہی اس سے وہ واپس پلٹ آتے ہیں، واپس اپنی بیوی کی طرف واپس رجوع کرنا چاہتے ہیں، تو پھر فتحریر رقبہ، تو آزاد کرنا ضروری ہے ایک گردن ان کے لیے آزاد کرنا ضروری ہے، یعنی ایک غلام کو آزاد کرنا ان کے لیے ضروری ہے۔ یہاں پر گردن کو آزاد کرنا یہ اس وقت کے دور کے اعتبار سے تو یہ غلام آزاد کرنا ہے، لیکن آج کیونکہ اس طرح سے غلاموں کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، تو علماء جو ہیں اس پر متفق ہیں کہ کسی کی بہت سارے میٹرز میں کچھ لوگ جو ہیں پھنسے ہوتے ہیں، جیسے کوئی کسی بے گناہ الزام میں کوئی قید وید میں پھنس گیا اور اس کو خاص کر سزائے موت ہو گئی ہے، مطلب بے گناہ کسی کو، یا کوئی ایسا شدید مشکل میں پھنس گیا کہ اس کی پوری زندگی جو ہے وہ دوبر اجیرن ہوگی۔ یہ عدالتی معاملات میں ہوتا ہے کہ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں اس طرح۔ اس کے علاوہ قرض جو ہے وہ کئی دفعہ اتنا ہو جاتا ہے کہ اس کے معاملات ہی ایسے نہیں ہوتے کہ وہ اسے لگتا ہے ایسے ہی کہ ساری زندگی وہ اس سے چھٹکارا نہیں پا سکے گا۔ تو اس طرح کے کوئی بہت ہی شدید مشکلات میں پھنسے ہوئے جو لوگ ہیں، جن کا دور دور تک کوئی شائبہ نہیں نظر آتا کہ ان کی کوئی داد رسی یا ان کا کوئی مطلب اگر کوئی اس کی مدد نہ کرے تو وہ اپنے آپ کو اس سے چھٹکارا پا سکیں گے یا دلا سکیں گے، تو ایسے لوگوں کی مدد کرنا جو ہے وہ بھی گردن کو آزاد کرانے کے مترادف جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ پھر باقی فقہی پہلو آتے ہیں اس میں، مزید جو ہے وہ بہت سارے باتیں جو ہیں وہ بیچ میں ڈسکس ہوتی ہیں پھر بہرحال۔ تو اس کے لیے تو انہوں نے یعنی جو اپنی بات سے رجوع کریں زہار سے، تو ان کے لیے ایک گردن کا آزاد کرانا ضروری ہے، من قبل ان یتماس، اس سے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں یا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق زوجیت جو ہے وہ قائم کریں، اس سے پہلے ان کو ایک غلام آزاد کر دینا یا ایک گردن کا آزاد کرا دینا ان کے لیے ضروری ہے کفارے کے طور پر۔ ذالکم توعظون بہ، یہ حکم ہے، تم نصیحت کی جاتی ہے اس کی، یہ ایک ایسا، یہ تمہیں حکم دیا جاتا ہے، تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ اس حکم کو تم پورا کرو یا اس کے مطابق تم اپنے معاملات جو ہیں ان کو سنوارو، یعنی ڈھکے چھپے الفاظ میں اندر کھاتے میں اگر تم نے کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو اس صورت میں بھی تمہیں یہ کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی آپس میں میاں بیوی کا ایسا اختلاف ہو گیا اور ایسا معاملات بڑھ گئے اور پھر آپس میں ہی چپ چپیتے سے کر لیا، نہیں، تمہیں یہ اللہ کی نصیحت جو ہے اس کو ماننا پڑے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، کیونکہ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ اس عمل کو جو تم کرتے ہو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، چاہے تو ظاہری طور پر ہے، چاہے تم چھپ چھپا کے کوئی کام کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ یعنی چھپے ڈھکے الفاظ میں بھی اگر کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو اس صورت میں بھی تمہیں آزادی نہیں ملے گی اس زہار سے جب تک کہ تم اس کفارے کو ادا نہیں کرو گے۔ فلم یجد فسیام، پس پھر اگر نہ کوئی پائے، فمن لم یجد، پھر جو کوئی نہ پائے، فسیام، تو روزے رکھنا ہے، شہرین متتابعین آئینی، دو متواتر مہینوں کے۔ اگر وہ کسی گردن کو آزاد کرنے کی ہمت نہیں رکھتا یا طاقت نہیں رکھتا تو اس کے لیے دو متواتر مہینوں کے روزے رکھنا ہے، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ وہ دونوں ہاتھ لگائیں ایک دوسرے کو یا ایک دوسرے کے ساتھ وہ ازدواجی تعلق جو ہے قائم کریں۔ فمن لم یستطیع، تو پھر جو کوئی اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو، یعنی 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے کی بھی طاقت نہ ہو، 60 دن کی، فاطعام 60 مسکینہ،
تو اس کے لیے ہے کھانا کھلانا 60 مسکینوں کو، تو 60 مسکینوں کو وہ کھانا کھلائے، یہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ حکم اس لیے ہے تاکہ تم فرما بردار ہو جاؤ اللہ کے اور اس کے رسول کے۔ یہ حکم تمہیں اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ کے اور اس کے رسول کے فرما بردار۔ اب یہاں پر ایک بات جو ہے وہ ایک الگ انداز سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ یہ تمہیں کفارہ جو ہے وہ اس لیے، یا یہ نصیحت جو ہے، اور نصیحت کے ساتھ تمہیں یہ قوانین جو ہے یا اس لیے تمہارے سامنے پیش کیے، یہ کفارہ اس لیے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو جاؤ۔ اگر ہم اسلامک جو قوانین ہیں یا معاملات ہیں ان کو اگر دیکھیں، یا اسلامک احکامات جو ہیں ان کے بارے میں اگر ہم دیکھیں، تو ہمیں دو طرح کے میٹر جو ہیں کسی کسی گناہ یا کسی ظلم یا کسی زیادتی کے بارے میں ملتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے اوپر سزا جو ہے وہ اپنے وہ قبول کرنا سزا کے طور پر، جیسے کہ رجم یا کوڑے وغیرہ ہیں، زنا کی شکل میں ہوتے ہیں۔ اور دوسرا ہے کہ کفارے کے طور پر کچھ معاملات ہوتے ہیں، جیسا کہ اس معاملے بھی میں ہم نے دیکھا کہ اس کے لیے کفارہ اللہ تعالیٰ نے مطلب لازم کر دیا کہ یا تو آزاد کرو ایک گردن کو، نہیں تو 60 دنوں کے مسلسل روزے رکھو، اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو 60 مسکینوں کو کم از کم کھانا کھلاؤ۔ اب یہ سزا کا معاملہ جو ہے وہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پوری طرح سے ان کے اوپر لاگو جب ہوتی ہے تو وہ ایک جسمانی تشدد جو ہے وہ ان کے اوپر، یا کچھ اس طرح کے معاملات جو ہے وہ ان کے اوپر ہوتا ہے جس سے وہ اپنے جسم کو مطلب جسمانی اعتبار سے وہ تیار ہوتے ہیں کہ دوبارہ سے ان کے ساتھ یہ میٹر نہ ہو، یا دوبارہ سے وہ یہ غلطی نہ دہرائیں۔ لیکن کچھ معاملات میں جیسا کہ یہ ہے کہ کفارے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی کچھ عبادات جو ہیں وہ مختص کر دی جاتی ہیں کہ یا تو تم غلام کو آزاد کراؤ، کہ یہ تو تمہارے لیے، اس کے لیے تمہیں مال خرچ کرنا پڑے گا یا بہت ساری محنت مشقت کرنی پڑے گی۔ اگر تم وہ نہیں کر سکتے تو 60 دن کے مسلسل روزے رکھو، کہ اس سے بھی تمہارے اندر تقوی جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا، تمہارے اندر ایک جو اللہ کی قرب جو ہے وہ تمہیں حاصل ہوگا۔ 60 دن کے مسلسل روزے رکھو گے تو تمہاری وہ جو ذہنی کیفیت ہے تم اس سے بھی چھٹکارا پاؤ گے، تمہارے اندر جو فطور تھا ذہن کے اندر وہ اس سے بھی تم نجات پاؤ گے، اور تم اللہ کے زیادہ قریب بھی ہو جاؤ گے۔ اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے کسی شرعی عذر کی وجہ سے، تو پھر تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، کہ تم اس سے بھی رغبت ملے گی کہ تم اللہ کے راستے میں دوسروں کو کھانا کھلاؤ یا دوسروں کی خدمت مدارت کرو۔ تو کفارہ جو ہے وہ اللہ کی عبادات بھی ہے، اور پھر اس گناہ یا اس معاملے سے نکلنے کا ایک راستہ بھی ہے، جس سے ڈوئل امپیکٹ ہوتا ہے، اس کی ایک اپنی اپنی جو شخصیت یا اس کے ایک روحانی پہلو جو ہے اس میں بھی مضبوطی آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو رفاعی عمل جو ہے وہ بھی ہوتا ہے۔ تو دونوں معاملات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک لتؤمنوا باللہ، یہ اس لیے ہے کہ تم ایمان لے آؤ، لتؤمنوا تاکہ تم ایمان لے آؤ۔ ایمان تو وہ پہلے ہی لا چکے، تاکہ اپنے تم ایمان کو اور مضبوط کر لو، اپنے ایمان کو تقویت بخشو، تقوی کی طرف تم بڑھو، آگے بڑھو ایک قدم آگے، باللہ اللہ کے ساتھ، ورسول ہی اور اس کے رسول کے ساتھ، وتلک حدود اللہ، اور دیکھو ذہن میں رکھو کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اپنے ذہنوں میں رکھو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو حدیں مقرر کی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان حدوں کے قریب بھی مت جانا، یا ان حدوں کو پھلانگنا نہیں ہے۔ وہ حدیں اگر تم پھلانگو گے تو پھر اس صورت میں وَلِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ یہاں پر اگر دیکھیں تو پچھلی آیات کے ساتھ جڑی ہوئی الفاظ ہے، وَلِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ اب یہ کافروں کے لیے دردناک عذاب، اگر اس آیت کے اس حصے کو آیت سے الگ کر کے دیکھا جائے تو ایک بات واضح نظر آتی کہ وہ لوگ جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے احکامات کی نافرمانی، ناشکری کی اور انکار کرتے رہے، وہ تو جہنم کے عذاب میں، دردناک عذاب میں دھکیلے ہی جائیں گے۔ یا لیکن یہاں پر ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی ان حدود کو پھلانگ کر انکار کرتے ہیں، یعنی وہ جو انکار کر کے اللہ کی حدودوں کو پھلانگتے ہیں، اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں، وہ بھی کافروں میں شامل ہوں گے، اور ان کے لیے بھی پھر دردناک عذاب ہوگا۔ تو دیکھو یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے تجاوز مت کرنا، مگر نہ تم ناشکری کرنے والے ہو جاؤ گے، کفر کرنے والے ہو جاؤ گے، انکار کرنے والے ہو جاؤ گے۔ اللہ کی حدوں کو پھلانگنا جو ہے وہ اللہ کے باتوں کا، اللہ کے احکامات کا انکار کرنا ہے، تو ایسی صورت میں تمہیں بھی دردناک عذاب جو ہے وہ سہنا پڑے گا۔
ان الذین یحادون، بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی، و رسولہ اور اس کے رسول کی۔ اب یہ آگے یہ جو دو آیات ہیں، چار آیت نمبر 5 اور 6، یہ پچھلی آیات کے ساتھ اس کو ملا کر پڑھا جائے تو اس مفہوم میں بھی آ جاتی ہیں، اور آگے اس سے آگے کچھ منافقین کا رویہ جو ہے وہ اس کا تذکرہ ملے گا، اس کے بابت بھی اس کو سمجھا جا سکتا ہے، یعنی کہ یہ دونوں طرح کے مفہوم جو ہے وہ رکھتی ہے۔ اس طرح سے یہ اوپن آیات بھی ہمارے سامنے نظر آئیں گی ہمیں۔ ان الذین یحادون، بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی، و رسولہ اور اس کے رسول کی، رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، کبیتو، وہ ذلیل کیے جائیں گے، کما کبیت الذین من قبلہم، اس طرح سے جس طرح ذلیل کیے گئے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، جس طرح سے ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے گئے، اس طرح سے وہ لوگ بھی ذلیل کیے جائیں گے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ وقد انزلنا، اور یقیناً ہم نے نازل کر دی، آیات مبینات، کہ واضح آیات، یہ اس وجہ سے ان کا یہ معاملہ اس وجہ سے ہوگا کہ ہم نے تو ان کے اوپر واضح آیات واضح کر دی تھی، لیکن انہوں نے اس آیات یا ان نصیحتوں یا ان نشانیوں سے رہنمائی حاصل نہیں کی، نصیحت حاصل نہیں کی، لہذا وہ اللہ کے راستے سے، اللہ کے احکامات کی مخالفت کرتے رہے۔ اب یہ پچھلی آیات میں اگر دیکھیں تو وہی حدود سے تجاوز کرنے والے جو ہیں وہ اللہ کے احکامات کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مخالفت کرنے والے ہیں، یا بعد میں آنے والا جو واقعہ ہم دیکھیں گے منافقین کے بارے میں، کہ وہ بھی در حقیقت کافر ہی ہیں، کہ دلوں سے تو ان کے دلوں میں تو ایمان ہے ہی نہیں، تو وہ بھی لہٰذا اللہ کے احکامات کی اس طرح سے مخالفت کرنے والے ہیں کہ اللہ نے تو اپنی آیات واضح کر دی، اللہ تعالیٰ نے تو اپنی نصیحت پوری ان کے سامنے ذکر کر دی، واضح طور پر سارا کچھ بتا دیا، اس کے باوجود وہ اس کی حکم عدولی کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ مخالفت کرتے ہیں، نہ صرف احکامات کو مانتے نہیں بلکہ الٹی روش میں بیٹھے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ساتھ ویسے ہی ان کو ذلیل کر دیا جائے گا جیسا کہ ان سے پہلے لوگ، یا پہلے لوگ جو ہیں، اس پہلے لوگوں سے مراد یہاں پر پچھلی قوموں کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ پچھلی قوموں کے لوگوں نے اپنے رسولوں کی اور کتابوں کی نافرمانی کی اور اللہ کی نافرمانی کی، تو کس طرح سے وہ ذلیل و خوار ہوئے اس دنیا میں بھی، اور پھر ولیل کافرین عذاب مہین، اور آخرت کافروں کے لیے عذاب مہین، ذلیل کرنے والا عذاب جو ہے آخرت میں بھی ہے۔ یعنی پہلے وہ لوگ جو ہیں، یا تو پچھلی قوموں کی طرف اشارہ ہے، یا اسی قوم کے پچھلے لوگ بھی ہو سکتا ہے، جیسے قریش مکہ کے پچھلے لوگ جو ہیں، یہ غزوہ احزاب کے بعد کی آیات ہیں، تو اس سے پہلے بدر کے مقام پر سب سے پہلے کہتے ہیں کہ کس طرح سے ذلیل و خوار ہوئے تھے مشرکین جو ہیں، یا اس کے علاوہ بھی بہت سارے محاذوں پر ان کو بہت ساری شکست جو ہے ہوئی تھی، حالانکہ مسلمان جو ہے ان سے کافی کمزور تھے، طاقت کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے بھی، اور افرادی قوت کے اعتبار سے بھی، لیکن اس میں مسلمانوں کو خطر خواہ ان کے وسائل کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ان کو بڑی کامیابی ملی تھی، اور مشرکین جو ہے ان کو ناکامی سہنا پڑی تھی، تو یہ بھی ان کی ذلت اور رسوائی جو ہے دنیا میں، اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس سے پہلے دیکھو کہ بدر کے مقام پر کس طرح سے ذلیل و رسوا ہوئے تھے، اس طرح سے جو حکم عدولی کرنے والے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یقیناً وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوں گے، وللکافرین عذاب مہین، اور آخرت میں بھی ایسے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب جو ہے وہ ٹھہرا ہوا ہے۔ یوم یبعثہم اللہ، جس دن وہ اٹھائے گا انہیں اللہ تعالیٰ، اور یہ ذلیل و خوار کس دن ہوں گے، وللکافرین عذاب مہین، کس دن ان کو ذلیل و خوار کرنے والا عذاب ہوگا، یوم یبعثہم، جس دن اٹھائے گا انہیں اللہ جمیعاً، سب کے سب کو، جس دن اللہ سب کے سب کو اٹھائے گا، فَيُنَبِّئُهُمْ، پھر وہ خبر دے گا انہیں، بما عاملوا، اس بات کی جو انہوں نے کام کیا، جس دن وہ ان کو اٹھائے گا اور ان کے دنیا کے عمل جو ہیں وہ ان کے سامنے کھول کر رکھ دے گا، اور ان کے سامنے دوبارہ سے ان کو یاد دہانی کے طور پر پیش کرے گا، یا ان کے سامنے لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ، احصاہ اللہ ونسوہ، گن رکھا ہے اللہ نے ان سارے عملوں کو، ونسو، جبکہ وہ تو نسو نسیان سے، نسیان جو ہے وہ یاد داشت ختم ہو جانا، کھو جانا جو ہے وہ، کہ وہ جبکہ وہ تو نسو، وہ تو بھول گئے تھے، اللہ تعالیٰ ان سارے کاموں کو ان کے سامنے لا کھڑا کرے گا، جن کو اللہ تعالیٰ نے تو گن گن رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ایک ایک ذرہ، یعنی چھوٹے سے چھوٹا عمل چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اس کو وہ شمار کر رکھا ہے یا گن رکھا ہے۔ ایک تو اللہ کے
جو علم ہے اس کے مطابق بھی وہ پورا شمار شدہ ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو فرشتے ہیں جو ریکارڈ کر رہے ہیں، جو ایک اضافی شہادت کے طور پر وہاں پر ان کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ یہ لو، یہ تمہارا اعمال نامہ ہے، جو تمہارے ساتھ فرشتے جو تھے ہر وقت جو تمہارے ساتھ تھے، انہوں نے تمہاری ہر بات کو اس طرح سے ریکارڈ کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ نے تو ہر کام کو شمار کر رہا تھا، جبکہ وہ نسو وہ سب بھول گئے تھے۔ بہت سارے کچھ بڑے بڑے معاملات جو ہیں وہ تو کچھ یاد رہ جاتے ہیں، لیکن یہ انسان کی خصلت ہے کہ وہ عام روزمرہ کے معمول میں کچھ معاملات جو ہیں ان کو اکثر جو ہے وہ بھول بیٹھتا ہے، یا اس کو بالکل بھی یاد نہیں رہتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ وہاں پر ان کو سب سب کچھ ان کے سامنے پیش کرے گا، اور وہ بھولی باتیں جو ہیں جو ان کے ذہنوں سے بالکل مٹ چکی تھی، وہ بھی ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے شمار کی ہوئی ہیں، اور وہ ان کے سامنے رکھے گا، اور ان کو سامنے دیکھ کر ان کو وہ یاد آ جائے گا سارا کچھ۔ واللہ علی کل شیء شہید۔ اور ایک تو یہ ہے کہ ان کو تو ویسے ہی اپنا سارا کردار جو ہے، سارے رویے جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے کہ ہم تو دنیا کی زندگی میں کیا کرتے رہے، اور اب جب اللہ نے ہمیں اٹھا کھڑا کیا، اب ہماری اگلی منزل کیا ہے، کچھ احساس یا اندازہ تو ان کو پہلے ہی ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن پھر ایک وقت آئے گا کہ ان کے سامنے ان کا نامہ اعمال بھی رکھ دیا جائے گا کہ یہ تم کرتے رہو ساری زندگی، تو پھر اس کے اوپر تو ان کا انکار نہیں رہے گا۔ واللہ علی کل شیء شہید۔ اور اللہ ہر چیز کو خوب اچھی طرح سے شہید، واقف ہے، گواہ ہے۔ شہید شاہد سے گواہی دینے والا، اور شہید جو ہے وہ عام طور پر وہ بھی ہوتا ہے جو آنکھوں دیکھا گواہ جو ہے اس کو بھی شاہد کہتے ہیں، اس کو بھی گواہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تو اس کے علم کے اعتبار سے یا اس کے حکم کے اعتبار سے ہر چیز کا خوب اچھی طرح سے واقف ہے، خوب اچھی طرح سے گواہ ہے۔ بہرحال یہیں پہ رکتے ہیں۔ ویسے ارادہ تو تھا کہ 10 آیات مکمل کرتے آج، لیکن وقت جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کے معاملہ، آج جو ہم نے دیکھا اس میں خاص کر یاد دہانی کے لیے ہم نے جو ذکر کیا کہ جو جو لے پالک جو ہیں یا گود لیے ہوئے بچے جو ہیں، ان کو ہم کو ہمیشہ اپنے والدین یا ان کے جو باپ ہیں خاص کر ان کے ناموں سے منسوب رکھنا ہے۔ اور پھر خواتین بھی کہ جو مطلب جن کے ناموں کے ساتھ آفیشیلی کہہ لیں، آفیشیل ڈاکومنٹس میں ان کے خاوند کے نام یا ہسبینڈ کے نام لگ چکے ہیں، تو اگر وہ اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو اگر ایٹ لیسٹ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمارے جو معاملات ہیں اس میں کم از کم ہم اپنی کریکشن جو ہے وہ ضرور کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ اس میٹر میں کریکٹ کریں۔ اور پھر زہار اور اس طرح کے معاملات، اب زہار سے جڑے ہوئے کچھ معاملات جو ہیں بہت جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ بہت ساری تفصیل جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، لیکن اختصار کی خاطر ہم نے اس کو مختصر رکھا۔ تو اس میں کچھ معاملات جو ہیں وہ دوسرے بھی آ جاتے ہیں، کہ جیسا کہ اپنی بیوی کو بہن کہہ دینا۔ تو ایک واقعہ جو ہے وہ اس طرح سے بھی ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ابو داؤد میں تھا، ابو داؤد میں ہے کہ ایک شخص نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا کہ اس نے اپنی بیوی کو بہن کہہ کر پکارا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غصے سے فرمایا کہ کیا یہ تیری بہن ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کے اوپر غصہ ضرور ہوئے، مگر آپ نے اسے زہار قرار نہیں دیا تھا۔ تو کسی کو بہن کہہ دینا یا اس طرح کے دوسرے رشتے جو ہیں ان کے ساتھ منسوب کر دینا، گو کہ علماء جو ہے اس بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں، لیکن یہ ابو داؤد کی حدیث جو ہے میرے سامنے ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زہار کے درجے تک نہیں کیا، لیکن بہرحال وہ بھی قابل سرزش ہے، قابل گفت ہے۔ ان سے بھی احتیاط اور پرہیز کرنا جو ہے وہ لازمی ہے۔ یہ ایک رشتے جو ہیں وہ بڑے پاک اور بڑے باادب رشتے ہوتے ہیں۔ ماں جو ہے وہ تو ایک ایسا رشتہ ہے کہ دنیا میں کوئی دوسرا رشتہ یا کوئی دوسرا تعلق جو ہے وہ اس سے کمپیئر نہیں کر سکتے، اس قدر محبت اور شفقت والا ہے۔ لیکن ہر رشتے کی اپنی اہمیت اور افادیت ہوتی ہے، تو اپنی بیویوں کو اس طرح سے مطلب کہنا ان کے بارے میں، اس کی سخت ممانعت بھی کہنے اور سخت غصہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم مذاق میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ کہہ دیتے ہیں۔ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں کچھ ایسے رشتے بعد میں رشتہ ازدواج میں ہو جاتے ہیں، تو مذاق کے طور پر تو کرتے ہیں، ہم تو لائٹلی لیتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ ایسے معاملات میں نا خاص کر میاں بیوی کے معاملات تعلقات جو ہیں اس میں دوسرے رشتے جو ہیں اس طرح سے نہ ہو۔ ویسے ہم جیسے بزرگ ہیں، اپنے چچا کو اپنا بزرگ یا دوسرے لوگوں کو بھی ایک بزرگ کے طور پر انکل کہہ دینا یا چچا کہہ دینا یا آنٹی کہہ دینا، یہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ
ادب و احترام کے دائرے میں رہ ہو سکتے ہیں، لیکن ازدواجی تعلقات میں اس طرح کے معاملات جو ہیں ان میں تھوڑی احتیاط رکھیں ہم تو ہمارے لیے بہتر ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایسے معاملات میں مزید رہنمائی کرے، اور ہماری اصلاح کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی، اس بارے میں کوئی آپ اضافہ اگر کرنا چاہیں تب کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی جی، اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہم جو کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت کے ساتھ ساتھ اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے اور اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے گریبانوں میں جانتے رہیں اور اپنی فائن ٹیوننگ جو ہے وہ کرتے رہیں۔ ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے جو اس دنیا میں حیات ہیں، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین بھی اور سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔